قومی آواز کے ناظرین خوشامدید۔ دشمن کو کبھی کمزور نہ سمجھو، کب کہاں آپ کو مات دے دے، ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ ایسا ہی کچھ اس وقت چین پاکستان بھارت جنگ میں بھی ہو رہا ہے۔ ایک طرف ایسا لگ رہا ہے کہ بظاہر چین پاکستان زبردست پوزیشن میں ہیں، لیکن اگر اس لڑائی کا دوسرا رخ دیکھیں تو وہ بھی انتہائی خوفناک ثابت ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کریں گے ایسے انکشافات جو آپ کے ہوش اڑا دیں گے۔ پس پردہ امریکہ اسرائیل بھارت کے ساتھ مل کر کون سی خفیہ گیم کھیل رہے ہیں؟ کیا ہیں امریکہ کے خوفناک ارادے؟ کیسے امریکہ خطرناک چال چل کر بھارت سمیت پاکستان کی تباہی کے منصوبے پر عمل پیرا ہے؟ آج کیوں بڑے بڑے خفیہ ادارے امریکہ کی اس خطرناک چال سے غافل نظر آ رہے ہیں، جو مستقبل میں چین پاکستان کو تو نقصان پہنچا ہی سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس خفیہ امریکی مشن میں بھارت کو بھی رگڑا لگا دیا جائے گا۔ آخر ہوگا کیا؟ روس اس چین بھارت لڑائی میں اپنے کس اتحادی کا ساتھ دے گا؟ ویڈیو میں تمام تفصیلات آپ سے شیئر کریں گے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ گلوان وادی میں مار کھانے کی وجہ ہماری بزدلی نہ سمجھا جائے۔ چین کے ساتھ لڑنے سے ہمیں کوئی خوف نہیں۔ ہم نے تو چینیوں کا وہ حال کرنا تھا کہ ساری عمر یاد رکھتے، لیکن کیا کرتے کہ ہمارے پاس ان سے لڑنے کے لیے ضروری سامان ہی نہیں تھا۔ ہمارا تو یہ حال ہے کہ اگر دھوتی اوپر کرتے ہیں تو نیچے سے ننگے ہو جاتے ہیں۔ یہ الفاظ میرے نہیں بلکہ بھارت کی مسلح افواج اور ان کے ادارے DDP کے افسران کے ہیں، جسے ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس پروڈکشن آف انڈیا کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ بھارتی فوج نے وزارت دفاع اور وزیر اعظم ہاؤس نئی دہلی کو لداخ میں فوجی صورتحال کی رپورٹ میں لکھا ہے کہ ہماری فوج جو اس وقت لداخ میں چین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی ہے، اس کا یہ حال ہے کہ جنگ میں فوجیوں کے پاس چینی فوج کے ساتھ لڑنے کے لیے ضروری ہتھیار سرے سے موجود ہی نہیں۔ اس قسم کے بہانے اور عجیب و غریب کہانیاں وہ فوج گھڑ رہی ہے جس کا پاکستان کے 10 ارب ڈالر کے مقابلے میں 71 ارب ڈالر کا سالانہ عسکری بجٹ ہے۔ خبر بڑی سادہ ہے، چین دنیا میں ابھرتی ہوئی نئی سپر پاور بننے جا رہا ہے۔ چین معاشی جنگ میں امریکہ کو شکست دے چکا ہے، اب سرحدوں پر بھی چین اپنا قبضہ جما رہا ہے۔ آج آ کر امریکہ بہادر کے پاس کچھ نہیں بچتا، اس لیے اس نے اب ایک تیر سے 3 بڑے شکار کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ تیر امریکہ چلا چکا ہے، اب وہ کس کس کے نشانے پر لگے گا یہ آہستہ آہستہ واضح ہوتا جائے گا۔ آپ یہ مکمل ویڈیو دیکھ لیں، آپ کو چین، نیپال، پاکستان اور بھارت لڑائی کا اصل مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ امریکہ نے پہلے عالمی وبا کو سامنے رکھ کر چین کو ڈھیر کرنے کی کوشش کی، لیکن چین کہاں آسانی سے امریکہ کے ہاتھ میں آنے والا ہے۔ اس سے قبل بھی امریکہ نے چین کو معاشی جنگ میں دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن چین اس وقت بھی دنیا کی بڑی بڑی منڈیوں پر راج کر رہا تھا۔ اب امریکہ نے ایسا تیر چلایا ہے جو خود بخود ہی امریکہ کے دشمن ممالک کو ڈھیر کر دے گا اگر ان ممالک نے ہوش کے ناخن نہ لیے۔ امریکہ اسرائیل کی گریٹ گیم ہے بھی یہی کہ چین بھارت کو لڑایا جائے۔ ظاہری سی بات ہے، چین اگر بھارت کے ساتھ لڑے گا تو بھارت کو چین جیسے ملک سے لڑنے کے لیے ہتھیاروں کی ضرورت پڑے گی۔ امریکہ کا شروع ہی سے یہ وتیرہ رہا ہے، وہ ہمیشہ دنیا میں کہیں نہ کہیں جنگی ماحول بنائے رکھتا ہے تاکہ اس کا دال دلیا چلتا رہے، کبھی عراق، کبھی کویت، کبھی شام اور کبھی ایران۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی جنگیں لڑی جا رہی ہیں ان کو اسلحہ بیچنے والا کوئی اور نہیں، امریکہ ہی ہے۔ نیٹو جیسی فوج بنا کر پوری دنیا کو ہمیشہ سے آپس میں لڑواتا آیا ہے تاکہ اسلحہ بیچ کر ایک تو پیسہ کمایا جائے اور دوسرا ان ملکوں کو کبھی ترقی کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔
پاکستان کے ہمسایہ ملک میں لڑائی شروع کروا کر دیکھ لیں، پاکستان کو 20 سال پیچھے دھکیل دیا تھا۔ اب دنیا سمجھ نہیں رہی کہ چین بھارت لڑائی میں امریکہ وہی کام کر رہا ہے جو وہ پہلے سے کرتا آ رہا ہے۔ اب بھارت کو نہ ختم ہونے والی لڑائی میں دھکیلے گا، جس سے امریکہ کو بڑے فائدے ہیں۔ ایک طرف اس کا اسلحہ فروخت ہوگا، دوسری طرف چین کی معیشت کو جنگ کی صورت میں بڑا دھچکا لگنے کا واضح امکان ہے۔ اگر چین بھارت جنگ کا آغاز ہو گیا تو سی پیک کو خود بخود ہی بریک لگ جائے گی۔ یوں امریکہ ایک تیر سے کئی شکار کر رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان ملکوں کے خفیہ اور دفاعی ادارے کون سی حکمت عملی اپنائیں گے۔ کھیل بڑا زبردست کھیلا ہے ٹرمپ نے۔ بھارت کو پھنسا کر الٹا مودی کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ تم نے اسلحہ خریدنے کے لیے روس سے رابطہ کیوں کیا ہے؟ اتحادی تو ہم ہیں تمہارے۔ یہاں بھارتی خفیہ ادارے نے امریکہ کو جواب دینے کے لیے یہ چال چلی تھی، لیکن یہ چال بھی روس نے یہ کہہ کر ناکام بنا دی کہ چین بھارت لڑائی میں ہم صرف ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اگر اس طرح کی کوئی فیور چاہیے تو روس بھارت کو دینے کے لیے تیار ہے۔ روس کا کہنا تھا کہ مذاکرات کے لیے ہم چین سے تمہارے لیے بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن اگر تم چین اور پاکستان کے خلاف ہمارا اسلحہ استعمال کرنا چاہتے ہو تو ایسا کرنے میں روس انڈیا کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ میری اس ویڈیو میں آپ پر یہ واضح کرنا تھا کہ چین، بھارت اور پاکستان کی لڑائی کے پیچھے امریکہ بہادر کی گریٹ گیم ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ایشیا میں ایک نئی لڑائی کا آغاز کیا جائے تاکہ چین کی بڑھتی معیشت کو بریک لگوائی جا سکے، بھارت کو اپنا اسلحہ بیچا جا سکے۔ روس اس تمام صورتحال میں بالکل کلیئر ہے۔ روس سمجھتا ہے کہ وہ اگر چین کے خلاف جا کر بھارت کی مدد کرے گا تو اس کا فائدہ امریکہ کو ہی ہونا ہے، جو روس کے لیے کسی صورت قابل قبول نہیں۔ پہلے کشمیر پر بھارتی قبضہ کروا کر ٹرمپ نے پاکستان کو اکسانے کی کوشش کی کہ پاکستان بھارت لڑائی شروع ہو جائے، لیکن پاکستان نے کمال مہارت کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہونے دیا۔ اب چین نے پاکستان کے ساتھ مل کر شاہکار منصوبے سی پیک پر کام تیز کرنا شروع کیا تو ٹرمپ کی بینڈ بج گئی۔ ٹرمپ نے فوراً سی پیک کو فیل کرنے کے لیے بھارت کو یہ کہہ کر میدان میں اتار دیا کہ اگر تم نے چین اور پاکستان کے سی پیک منصوبے کو روکنے میں امریکہ کی مدد نہ کی تو پھر پاکستان کو خطے کا چودھری بننے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ بس پھر کیا تھا، مودی چائے والے کے پاس اپنی تو عقل ہے نہیں، کھانے کے لیے بھارتیوں کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں، چل نکلا اپنے سے 8 گنا بڑی سپر پاور چین کے ساتھ لڑنے۔ امریکہ چاہتا بھی یہی تھا کہ چین جو پرسکون ماحول میں دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہا ہے اس کو روکا جائے، نہیں تو بہت جلد چین نئی سپر پاور کا اعلان کر دے گا۔ چین کے ساتھ لداخ پر محاذ گرم کیا تو فوجی ساز و سامان نہ ہونے کا بہانہ لگا کر مودی نے 20 سے زائد بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کو افسوسناک واقعہ قرار دیتے ہوئے الزام چین پر لگانا شروع کر دیا کہ چینی فوج نے قوانین اور معاہدوں کی پاسداری نہ کرتے ہوئے بھارتی فوجیوں کو ہلاک کیا۔ بھارتی فوج کا یہ کوئی نیا بہانہ نہیں۔ 1999 میں جب پاک فوج نے بھارت کو اچانک کارگل پر جا پکڑا تھا تو اس وقت کے جنرل وی پی ملک بھارت کے آرمی چیف تھے۔ انہوں نے بھی خفت مٹانے کے لیے اس قسم کا رونا دھونا شروع کر دیا تھا کہ ہمارے پاس چونکہ ضروری فوجی ساز و سامان نہیں تھا ورنہ ہم دشمن کو ناکوں چنے چبوا دیتے۔ مودی پر تو ویسے بھی ہمیشہ سے جنگی جنون سوار رہتا ہے۔ ہندوستان اس تمام صورتحال میں فالس فلیگ آپریشن کی تیاری میں مصروف ہے، لیکن پاکستان خاموش نہیں بیٹھا ہوا۔ بھارت کی ہر اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جا رہا ہے۔ پاکستان نے سرحد پر پیغام پہنچا دیا ہے، فالس فلیگ آپریشن کی تیاری میں مصروف بھارت جیسا کرے گا ویسا ہی جواب دیا جائے گا۔ چین کے ہاتھوں شرمندگی کے باعث بھارت منہ چھپاتا پھر رہا ہے۔
پاکستان نے کہا چین کا خطے میں امن و امان کو سامنے رکھتے ہوئے رویہ بالکل مناسب تھا۔ بھارت نے متنازع علاقے میں تعمیرات کیں۔ بھارت کے تجاوز کرنے پر چین کو رد عمل دینا پڑا۔ پاکستان نے مودی کو پیغام دیتے ہوئے دو ٹوک اعلان کر دیا ہے کہ اگر پاکستان پر حملے کی حماقت کی تو پاک فوج 27 فروری سے خطرناک جواب بھارت کو دے گا۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔